بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج اتوار کا روز ہے، خان صاحب کا شام کو جلسہ بھی ہے ایبٹ آباد میں، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید سارا دن کافی چھٹی کے عالم میں گزرے گا۔ نہیں، ہاں، عمران خان اپنے جلسے سے پہلے بھی چھکے پہ چھکا لگانے کا مکمل طور پر آغاز بھی کر چکے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں، اور ان کو کامیابیاں بھی سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیانیے کو مزید تقویت مل گئی ہے۔ جی ہاں، عوام، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور سوشل میڈیا اپنی جگہ پر، مگر عمران خان صاحب کے اس کوز پہ، اس بیانیے کو اب باقاعدہ طور پر کچھ مزید مثبت قسم کی مہریں بھی ثبت ہو گئی ہیں۔ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کو بالکل ڈیٹیل میں آخر میں اس کو بتاؤں گا، لیکن حکومت کی طرف سے بے وقوفیوں کا سلسلہ بھی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے پی کا آرڈیننس 2016 کے حوالے سے۔ اس کے سارے پوائنٹس تو نہیں، میں پوائنٹ نمبر 5 آپ کو ادھر پڑھ کے سناؤں گا، جس کے بعد امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چلانے والے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، ان تمام کو ایک تنبیہ اور یعنی کہ ایک وارننگ دے دی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے۔ ایف آئی اے نہیں، پیچھے ظاہر ڈیفینیٹلی پیچھے وزارت داخلہ، اور وزارت داخلہ کے پیچھے کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کو میں بے وقوفی کے زمرے کے اندر لے کے آ رہا ہوں؟ جو کام عمران خان صاحب نہیں کر سکے ان کے دور میں، وہ مسلم لیگ نون اپنے دور میں، مسلم لیگ نون اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ برائی بیچارے مسلم لیگ نون کے ہاتھوں میں ہی آتی ہے، انہیں حالانکہ اتحادیوں میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، دیگر 10 جماعتیں کے اندر بھی شامل ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ بیوقوفی کی انتہا جی ایک اور، جی نسرین جلیل صاحبہ کو گورنر سندھ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، سمری بھجوا دی گئی ہے، اور یہ اتنا بڑا کوشچن مارک ہے کہ جس پہ جتنا کنڈیمٹ کیا جائے کم ہے۔ سارے ایویڈنس، ایکسکلوسیو ایویڈنس آپ کے سامنے ادھر میں نے چلانے ہیں، تو آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ بندے رہنا اور مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اور میری امپورٹنٹ ترین ویڈیو میں سے یہ ایک ویڈیو ہوگی، تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے میں ایف آئی اے کی پریس ریلیز کی طرف چلتا ہوں، پھر میں ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ جی پریس ریلیز ہے ایف آئی اے کی، بیسیکلی سمیع ابراہیم صاحب نے زبان کی تیزی کے عالم میں ایسا کچھ حدود سے بھی بہت زیادہ تجاوز کر گئے، لیکن بیسیکلی ایڈریس، لیکن اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتانے ہیں، جو ہم سب کے لیے اور بین الملک پاکستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ پھر میں آپ کو اس پی کا آرڈیننس کی ساری بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں، بلکہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ جی یہ پی کا آرڈیننس 2016 ہے، جی یہ کسی اور نے نہیں، یہ آئی ٹی منسٹر تھی 2016 میں مسلم لیگ نون کی انوشا رحمان، انہوں نے پی کا آرڈیننس پیش کیا تھا جی، جس کو قانون بنا دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کے حوالے سے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ ہوتا اس زمانے میں کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی تھی ایف آئی اے کی طرف سے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا ایف آئی اے کے انڈر نہیں آتا تھا۔ اچھا جی، اب کچھ یہ ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا تو انہوں نے پی کا آرڈیننس کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، لیکن جب جو تبدیلی لاتے تھے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں بہت شور و غوغا ہوا، اور پی کا آرڈیننس ختم کر کے ہی دم لیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر اس کی کلاس ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی۔ کل کی آپ کو وہ بھی رپورٹ ہوئی کہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں اس پہ کہہ دیا کہ جی پی کا آرڈیننس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، لیکن بعد میں انہی کے ترجمان کی پریس ریلیز آ گئی کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم اس کو واپس لے رہے ہیں، اور ادھر سے پاکستان کی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم بشام میں تھے، ہم سے پوچھے بغیر ہی ایف آئی اے نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ یعنی ایف آئی اے پوچھے بغیر کام کر رہی ہے جی، اسٹیٹ بینک پوچھے بغیر کام کر رہی ہے جی، یعنی تمام اس وقت پوچھے بغیر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات آپ کی ہو گئی۔ اب کیا ہوا جی، عمران خان کے دور میں ایک بھی پولیٹیکل کاروائی نہیں ہوئی تھی، اور اب اس پریس ریلیز کے ذریعے آل پاکستانی اوریجنز، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے مگر اس کا پوائنٹ نمبر 5 بتا رہا ہوں، آل پاکستانی اوریجن ایکسپرٹائز لیونگ آؤٹ سائڈ پاکستان آر ایڈوائز ٹو ڈیزسٹ from spreading chaos in Pakistan while staying abroad. Their social media posts must not be offensive and seditious. They must read Pakistani Electronic Crime yani PICA Ordinance 2016 to make sure that their social media posts do not constitute any offense. If they commit any offense,
ریڈ نوٹس تھرو انٹرپول کین بی ایشوڈ اگینسٹ دیم فار دیئر اریسٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. دیئر نیم can be put on exit control list. They need to avoid commission of any electronic offense. Advice only for offenders. Law abiding person should not worry. جی ہاں, بیرون ملک پاکستانی جتنے سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں, جن کا پورا خاندان ادھر ہے, اگر انہوں نے سوشل میڈیا کو پی کا آرڈیننس 2016 سے متصادم طور پر استعمال کیا تو ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں چلا جائے گا. یعنی وہ جو امپورٹڈ حکومت, یعنی سے مراد کچھ بھی, یہ حکومت کر رہی ہے نا, ایف آئی اے کو سول باڈی تو نہیں ہے, حکومت کے انڈر ہے, وزارت داخلہ کے. تو اب ای سی ایل کے اندر ان تمام افراد کا نام ڈال دیا جائے گا. سمیع ابراہیم کا تو کیس ہی کچھ دوسرا ہے نا, مگر انہوں نے پورا سب کور کر دیا. آزادی اظہار رائے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, چلے کر لیں, یہ بھی سمجھ میں آ گئی, ٹرینڈ شاید کم ہو جائے امپورٹڈ حکومت نام منظور کا. ظاہر ہے فیملی ادھر ہوگی, گجرانوالہ میں, لاہور میں یا کراچی میں, اور ان کا نام ای سی ایل کے اندر ڈال دیا جائے. جو اکارڈنگ ٹو یہ کلاس 5 کی بات کر رہا ہوں. مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں, میں زیادہ بات نہیں کر رہا. جو ای سی ایل میں تھے ان کو عمرے میں لے گئے. میں کسی اور کے, محسن داوڑ کی بات کر رہا ہوں. سنگل ٹائم ایگزٹ ان کے لیے ای سی ایل کے اندر سے نام ان کا نکال دیا گیا. وہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سارے پیروکار, منظور پشتین اور ان کے سارے پیروکار جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں, سینکڑوں نام میں آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہے, ان سے متعلق کبھی اس طرح کی کوئی دھمکی, اس طرح ان کا نام کوئی ای سی ایل کے اندر, وہ جو مغرضات بکرے ہیں, جس میں تو آپ کو کس کی بات کریں آپ, حقانی صاحب, کس کا نام لوں میں؟ تو یہ دھمکی, بہت حیران ہوں. شاید میرا خیال ہے کہ کل یہی ترجمان ایف آئی اے کے کہہ دے کہ جی ہاں غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے بات ہو گئی, ہم نے صرف سمیع ابراہیم تک رکھنا تھا, یہ باقی معاملات کہاں تک پہنچ گئے کچھ نہیں پتا. کیونکہ جب سپریم کورٹ میں بغیر پوچھے وہ جا سکتے ہیں اور پھر سوری کر سکتے ہیں کہ ہم واپس لے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھے ان کے احکامات کو ری انڈو کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, ریویو پٹیشن پہ جا رہے ہیں, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک اور بے وقوفی مجھے ایسا لگا کہ حکومت کے ساتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا لا بائنڈنگ جو سٹیزن ہے, اب لا بائنڈنگ سٹیزن کی تعریف جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی, یعنی عام شہری اس سلسلے میں رہے. تو بہرحال میں نے بولا کہ اب کدھر ہے وہ میڈیا کی کمپین, اب کدھر ہے وہ اینکرز حضرات کی کمپین جو پی کا آرڈیننس پہ بول رہے تھے, جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی کا آرڈیننس کو ختم کروایا تھا. اب وہ کمپین کدھر ہے؟ لیٹ سی. میں نے کہا آپ اور میں اس کو ضرور دیکھیں گے. ایک چیز ہے. دوسرا میں آپ کو نسرین جلیل اور آخر میں عمران خان صاحب کے بیانے کی بڑی فتح آپ کو بتاتا ہوں. نسرین جلیل صاحبہ جی, ان کو گورنر سندھ کے لیے نامزد کر دیا گیا جی, سمری بھجوا دی گئی ہے. لیکن میرا معاملہ یہ نہیں ہے. یہ لیٹر دیکھ لیں جی, یہ ہے 18 جون 2015 کا, اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے, ذرا سن لیں. ڈاکٹر ٹی سی اے رگوان, دا ہائی کمشنر آف انڈین ہائی کمیشن. انہوں نے ڈاکٹر رضوان کہہ کے انہوں نے خط لکھا ہے نسرین جلیل صاحبہ نے 2015 میں, وہ الطاف حسین صاحب والے معاملات اور گرفتاریاں اور یہ ساری چیزوں کے اوپر. انہوں نے مدد طلب کی تھی الطاف حسین صاحب کے لیے 2015 میں انڈیا سے, کہ انڈین ایمبیسی یا انڈیا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف انڈین ہائی کمیشن سے ریکویسٹ کی. اکارڈنگ ٹو اس لیٹر, مبینہ لیٹر کی بات کر رہا ہوں جو میں اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس لیٹر کے تھرو انہوں نے انڈیا سے مدد طلب کی کہ الطاف حسین کے بیانیے کے اوپر, الطاف حسین کی وہ تقریر تھی, اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں, اس کے بعد جو کچھ ہوا, تو انڈیا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے پاکستان کی حکومت سندھ اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف. میں نے کہا نا کہ آج اتوار کا دن نا, تو شاید بے وقوفیوں کا ہی دن ہے, یہ ایک کے بعد ایک ہو گئی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ میں حیران ہوں, نسرین جلیل کی اپروول, ساری بات ہے ایجنسیز کی اپروول کرنے کے بعد ہوگا نا, یہ کیسے ہو گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایجنسیز کی اپروول ہوگی اس لیٹر کے بعد. یا تو یہ لیٹر کہہ دیں غلط ہے, اوکے مجھے بھی سمجھ, میں نے بھی اس لیے مبینہ کہہ کے استعمال کیا.
کہیں شک کا ایک میرے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اب کیا ہوگا جی؟ وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہیں جی؟ صدر کے اختیار کیا؟ صدر کے پاس سمری چلے گئی ہے، صدر اعتراض رکھ کے سمری واپس کر سکتے ہیں، پھر وزیر اعظم دوسرا نام لے گا. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بیوقوفی ہو گئی نا ایک اور بیوقوفی. ہاں جی، میں نے کہا میں یہ آپ کو بتا دوں. تیسرا جی، عمران خان صاحب کا چھٹی کے دن چھکا جی کیا ہے؟ عمران خان کی غلامی نامنظور تحریک کو ایک بہت بڑی انرجی ملی ہے، بڑی کامیابی ملی ہے. ہوا کیا جی؟ تمام بڑے مکاتب فکر کے نمائندہ، نامور علماء کرام، مشائخ اعظام اور جید مذہبی اور دینی شخصیات نے حقیقی آزادی کی تحریک کو بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ سن لیں جی، ان کا جو قرارداد ہے وہ بھی سامنے میں نے رکھ دی ہے جی، یہ دیکھ لیں جی. اس میں مختلف چیزیں میں تو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں. خصوصی تفصیلی ملاقات کی ہے جی عمران خان صاحب سے آج. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز احمد چودھری، علی محمد خان سمیت دیگر ملاقات میں موجود تھے جی. اور اس ملاقات کی روشنی میں جی ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے امریکی سازش کے حوالے سے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے ماضی کے اندر جو ناموس رسالت کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی تقریر کے حوالے سے اور 15 مارچ کا جو دن بنانے کے حوالے سے، ان سب کو اپریشیٹ بھی. میں ابھی علماء عزائم اور گدی نشینوں کے نام آپ کے سامنے لیتا ہوں جی، جنہوں نے عمران خان کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ. ایک ایک جگہ پہ تمہارے ساتھ ہیں. یہ ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں عمران خان صاحب نے تمام مکاتب پہ فکر کو سارے، میں بھی نام لینے لگا ہوں آپ کے سامنے جی. اچھا جی، ایک سنگین نتائج و مداخلت کے نتیجے میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا علماء نے. انہوں نے کہا ہے کہ خفیہ مراسلے کے مندرجات پر قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں کے اعلامیے کی تائید کرتے ہیں ہم لوگ. ایک طاقتور اور بااختیار عدالتی کمیشن کی تشکیل اور کھلی تحقیقات کے ذریعے سازش میں شامل عناصر کی نشاندہی کے عمران کے مطالبے کی ہم توثیق کرتے ہیں. یہ علماء مشائخ نے کہا جی. کون ہے جی؟ ثروت اعجاز قادری، ٹھیک ہے جی، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، صاحبزادہ حامد رضا، محمد اجمل قادری، مولانا گل نصیب خان، ڈاکٹر سبیل اکرام، ناصر شرازی، علامہ ناصر شرازی، مولانا شجاع الملک، ڈاکٹر احسان دانش، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، اہل حدیث کی جو سربراہ ہیں. دیگر ملاقاتیں کرنے والے اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑی فہرست ہے گدی نشینوں کی جو اس کے اندر موجود تھے. تو عمران خان صاحب نے اپنے کوز میں عام پبلک، سوشل میڈیا یوزرز اور بیرون ملک پاکستانیوں کے بعد اب علماء، مشائخ، گدی نشینوں تمام کو اپنے ساتھ کر لیا ہے. عمران خان صاحب بہت سمارٹلی موو کر رہے ہیں، بہت سمارٹلی موو کر رہے ہیں. تو ایبٹ آباد کے جلسے سے پہلے اس سے بڑی ہیپننگ کوئی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جی ہاں مذہبی عناصر کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا. وہ بھی یہ تسلیم کرنے کی امریکی سازش تھی عمران خان کے کردار پہ اور ریاست مدینہ کی شیپ کے اندر جو پاکستان کو بلانے کی کوشش کرتے وہ ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو سازش تھی اس کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر ایک آزادانہ کمیشن بنایا جانا چاہیے. اور عمران خان کے اس کوس میں وہ ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں. اب شاید کوئی یہ کہہ دے کہ جی عمران خان نے مذہب کارڈ کھیل دیا، تو پھر میں پی ڈی ایم کا وہ بتاؤں گا ضرور کہ پی ڈی ایم کی ساری سیکیورٹی میں کون سے مذہبی عناصر ہوتے تھے. میں نے تو خود اس کو کور کیا نا، ذرا آپ نے ذہن میں رکھ لیجئے گا. کون سی جماعت کو کون سی جماعت کے پاس سیکیورٹی تھی مینار پاکستان جلسے کی، کون سی جماعت کے پاس سیکیورٹی تھی پشاور کے جلسے کی، اور وہ کون سی جماعت تھی جس کے پاس سیکیورٹی تھی پشاور کے جلسے کی، اور وہ کون سی جماعت تھی جس پہ گجرانوالہ میں بھی پڑا ہوا تھا، کس کے پاس سیکیورٹی تھی. تو آپ نے یہ ذرا ذہن کے اندر رکھنا ہے. یہ وہ اپڈیٹس تھی، میں کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کمنٹ سیکشن میں مجھے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل اگر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں جی، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور ویٹ کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.